الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر الآية آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتان دا کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم سنیم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ
وہ ملتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا، وہ ملتا ہے. زور سے بولے آپ ذرا. مدینے میں کیا بات ہے. جزاک اللہ تعالی. کیا دل نہیں لگ رہا آپ کا سننے میں؟ دل لگ رہا ہے جی بے شک. کھانا تیار ہے، ویسے فاتحہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہمارے دوست مفتی علی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً گاؤں کے اکثر افراد مدعو ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں چندی لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم نے پہلے بول دی تھی. کوئی بات نہیں، آپ ہمیں سناؤ گے اور ہم آپ کو سنائیں گے. ہم تو شرکت کے لیے آئے ہیں. جلسے تو ہم لوگ دنوں رات کر ہی رہے ہیں. ابھی آپ نے بہترین تقریر ہمارے عزیز ساتھی مولانا عرفان صاحب سے بھی سماعت کی. بڑی بہترین تقریر فرمائی، لیکن آپ بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو لگنا چاہیے کہ آپ واقعی اپنی مرضی سے آئے. ابھی دیکھ کے لگ رہا ہے آپ شاید زبردستی لائے گا. آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو مسکرا کے بولیں. آپ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. 3 احادیث سماعت کریں. کتنی؟ 3. اور پھر اس کے بعد گفتگو سماعت کریں. ویسے ہمارے مفتی علی صاحب کا حکم ہے کہ میں چند نعت کے اشعار بھی سنا دوں گا، لیکن 3 پہلے لمبی حدیث سے سماعت کریں. پہلی حدیث آپ اس کا حوالہ نوٹ کریں. مشکات شریف باب فی علامات النبوہ، صفحہ نمبر 532 اور 532 صفحہ کی 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 اور 533 صفحہ کی 17 1 2 3 4 5 6 7 کی بڑی پیاری حدیث پاک. ان علی رضی اللہ تعالی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر کان له علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر فتقاضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا یہودی ما عندی ما اعطیک قال فإنی لا افارقک یا محمد حتى تعطيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أجلس معك. فجلس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتباعدونه. ففتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون به. فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدا وغيره. فلما ترجل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشطر مالی فی سبیل اللہ اما واللہ ما فعلت بک الذی الا لانظر الى نعتک فی التوراة. محمد بن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا متزین بالفحش ولا قول الخنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ وهذا مالی فاحکم فی بما اراک اللہ. وکان الیہودی کثیر المال
مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر لب کھولیں اور زور سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت سماعت کریں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایک بار اور کہیں سبحان اللہ. یہ حدیث سنیں. یہ سبحان اللہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین وقال تعالی یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایها الناس كلوا مما في الارض ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الى آخر الحديث. مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. علماء اہل سنت مفتی بلال صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھے حضرت بہت تین اچھے. حدیثیں میں نے سنائی ہیں. سنائی کس لیے معلوم ہے؟ آپ ہی کے یہاں نہیں, جہاں بھی جاتا ہوں ضرور سناتا ہوں. کہیں کہیں 5 سنا دیتا ہوں, کہیں 6 سنا دیتا ہوں. اس لیے اے لوگوں, آج لوگ موبائل میں گانا سنتے ہیں, فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں. ہم اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یہ آج پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, کل کو یہ یوٹیوب پر جائے گا, نیٹ پر سنا جائے گا. تو اے لوگوں, جب جب جوان اس کو گانا سننے کی لت لگنے لگے تو وہ گانا نہ سنے بلکہ مصطفیٰ کی نعت سنے. وہ گانا نہ سنے, مصطفیٰ کی حدیث سنے. وہ گانا نہ سنے, قرآن کی تلاوت سنے. بس اس نیت سے ہم پڑھ دیتے ہیں. لیکن اے لوگوں, اب جب پڑھا ہے اس حوالے سے آپ سماعت بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک مکمل اور مدلل گفتگو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے بطور حکم جو مجھ کو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, میں 2 اشعار بس نعت شریف کے پڑھ دوں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ اگر اجازت ہے تو مسکرا کے کہیں یا رسول اللہ. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا, جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا, جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا, جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا, جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا, جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا. دوستو سارا جہاں اس پر فدا ہو جائے گا, دوستو سارا جہاں اس پر فدا ہو جائے گا. مہینہ غوث اعظم کا چل رہا ہے, حضور غوث اعظم کی منقبت کا شعر بھی سماعت فرمائیں. اس لیے پکڑا ہے ہم نے دامن غوث الورا. زور سے کہیں
اس لیے پکڑا ہے ہم نے دامن غوث الورا، اس لیے پکڑا ہے ہم نے دامن غوث الورا، اس لیے پکڑا ہے ہم نے دامن غوث الورا، ان کے ذریعے سے نبی سے رابطہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، مفتی بلال صاحب قبلہ، ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ بہت ان کے ذریعے سے نبی سے رابطہ ہو جائے گا، ان کے ذریعے سے نبی سے رابطہ ہو جائے گا۔ ایک بات کہوں، بہت سارے لوگ سنی ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں، بہت سارے سنی ہیں، تمام بزرگوں کو مانتے ہیں، غریب نواز کی محبت کا چراغ ان کے سینے میں جل رہا ہے، لیکن وہ بہت سارے سنی غیروں سے، نبی کے دشمنوں سے بھی معاملہ رکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جب مولانا اکبر علی صاحب قبلہ سمجھاتے ہیں صاحب وہ نبی کا گستاخ ہے، اس سے معاملہ مت رکھو، دعا مت کرو، سلام مت کرو، کہتے ہیں صاحب دنیا یہ چلتا رہتا ہے، دنیا میرے گھر کے یہ ساری باتیں فالو کرنی دیتی ہے، یہ تو بس مسجد کے اماموں کی باتیں ہیں، عالموں کی باتیں ہیں، مولاناؤں کی باتیں، دنیا میں چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخری شعر ہے، اس کے بعد گفتگو شروع کروں گا۔ تو اگر سنی ہے تو نجدی کو اپنا مت سمجھ، تو اگر سنی ہے تو نجدی کو اپنا مت سمجھ، جو نبی کا ہو نہ پایا کیا تیرا ہو جائے گا، جو نبی کا ہو نہ پایا کیا تیرا ہو جائے گا، جو نبی کا ہو نہ پایا کیا تیرا ہو جائے گا، جو نبی کا ہو نہ پایا کیا تیرا ہو جائے گا۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 حدیثیں سماعت کی ہیں، اب ترجمہ بھی تو سماعت کر لیں۔ آئے لوگوں سنو سنو، آج غوث اعظم کا بھی ذکر جمیل ہوگا، اللہ والوں کا بھی ذکر جمیل ہوگا، مصطفیٰ والوں کو بھی شان بیان کی جائے گی۔ سنو سنو، لیکن ایک بات اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، چچا دعا مانگتے ہو کہ نہیں؟ آپ کہیں گے دعا مانگتے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھوں دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا جواب ہوگا دعا مانگتے ہیں۔ بڑے سے پوچھو دعا مانگتے ہیں، جواب دیا جائے گا ہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ جوان سے پوچھا جائے دعا مانگتے ہیں، جوان کہے گا دعا مانگی جاتی ہے۔ اے لوگوں کسی سے بھی پوچھو، مسجد کے امام سے پوچھو دعا مانگتے ہو، جواب دیا جائے گا ہاں ہم اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے مقتدی بھی ہم سے دعا کے لیے گاہے بگاہے کہتے رہتے ہیں۔ یعنی اے لوگوں کسی سے بھی پوچھو، جواب ہوگا دعا مانگی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اور بالکل دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ آدیش دیا گیا ہے، قرآن کریم میں میرے پروردگار نے حکم دیا ہے دعا مانگنی ہی چاہیے۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، جو لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، میرا مولا ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اے لوگوں میرا رب ارشاد فرماتا ہے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے غلاموں سے ارشاد فرمائیے کہ تمہارے غلام میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگا کریں۔ لیکن سنو بات جو بتانا یہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دعا مانگتے ہیں، جوان دعا مانگ رہا ہے، بوڑھا دعا مانگ رہا ہے، عورتیں دعا مانگ رہی ہیں، بچیاں دعا مانگ رہی ہیں، لیکن بہت ساری شکایتیں ہمارے پاس بھی آتی ہیں کہ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. ایک ایک جملہ دل کی تختی پر لکھیے گا. اور آج کے اس پیغام سے جو مولانا مفتی علی صاحب نے اپنے بیٹے اسد اور اپنی بچیوں کے عقیقے کے طور پر اس پروگرام کو سجایا ہے, جلسے میں آپ کو مدعو کیا ہے, ایک پیغام لے کر کے جائیے گا پیارے بھائیو. آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں, حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنو سنو پیارے بھائیو, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں, جلدی سے سماعت کریں. میں حدیث پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ سناؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. اگر وہ غلطیاں, وہ لغزشیں, وہ خطائیں آپ کے اندر بھی ہوں تو اپنی غلطیوں سے توبہ کیجئے گا, اپنی خطاؤں پر معافی مانگیے گا, ندامت کے آنسو بہا بہا کر کے, گڑ گڑا کر کے رب تبارک و تعالی سے فریاد کیجئے گا, مولا میری گناہ کو معاف فرما, مولا میری خطاؤں کو معاف فرما. اب حدیث سماعت کریں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو, رب تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو, رب تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا, ارشاد فرمایا مولا نے ان کو حکم دیا, لیکن حکم وہی دیا ہے جو انبیاء اکرام کی نورانی جماعت کو حکم دیا گیا. آپ کہیں گے کون سا حکم دیا گیا ہے نبیوں کی جماعت کو, کون سا حکم دیا گیا ہے رسولان نظام کو؟ تو میرا مولا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اللہ تبارک و تعالی رسولوں سے ارشاد فرما رہا ہے, اے رسولوں کی جماعت سنو سنو, تم پاکیزہ رزق کھایا کرو. کلو من طیبات, یہ آدیش دیا گیا کس کو؟ رسولوں کو. پھر میرے نبی نے فرمایا یہی آدیش, یہی حکم, یہی آرڈر رب تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی دیا, یعنی رسولوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے, رسولوں سے بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے, اے رسولوں تم کھانا تو پاکیزہ کھانا, تم کھانا تو حلال اور طیب و طاہر کھانا, حرام کے قریب بھی مت جانا, حلال کے قریب جانا, حرام کے لقمے کو اپنی زبان کے قریب مت کرنا. لیکن یہی آدیش ایمان والوں کو بھی دیا جا رہا ہے. میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, یعنی اے ایمان والو جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے, جو حلال طیب و طاہر رزق ہم نے عطا فرمایا ہے, اس طیب و طاہر رزق سے ہی تم اپنے پیٹ کی آگ بجھانا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ہمیں رسولوں کی جماعت کو سب کو جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ ہم پاکیزہ رزق کھائیں, حلال کھائیں, حرام کے قریب بھی نہ جائیں. لیکن اے لوگوں ذرا غور تو کیجئے یار, ہم کتنا حرام کھاتے ہیں, ذرا غور تو کیجئے. ہم اے لوگوں دانستہ غیر دانستہ طور پر حرام کی رزق کی آمیزش اپنے جائز رزق میں بھی کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے کیسے؟ میں کہتا ہوں بھائیو, آج بہت سارے لوگ تجارت کی منڈی میں جب جاتے ہیں, تجارت کی منڈی میں جا کر کے جھوٹ سے کام لیتے ہیں, دغا سے کام لیتے ہیں, دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں, اور اپنی جائز روزی کو بھی ناجائز کر لیتے ہیں, حلال روزی کو بھی حرام کر لیتے ہیں. جو مال جھوٹ بول کر کے بولا جاتا بیچا جاتا ہے, جو تجارت دغا اور فریب کے ساتھ کی جاتی ہے, اس سے حاصل ہونے والی آمدنی وہ حلال کی نہیں رہتی, وہ حرام کی ہو جاتی ہے. لیکن سنو سنو پیارے بھائیو, ہمارے نبی نے کیا آدیش دیا ہے, ہمارے قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ ہمارا قرآن فرما رہا ہے تمہیں پاکیزہ کھانا چاہیے, تمہیں حلال کھانا چاہیے, حرام سے بچ جانا چاہیے. لیکن ہم بار بار نعرہ لگاتے ہیں حضور غوث اعظم کا, بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور یہ نعرہ بچپن سے لگایا جا رہا ہے. لیکن سنیوں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, غوث اعظم کا دامن کیا بغداد کی سرزمین سے لٹک رہا ہے؟ آپ اس دامن کو پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن کا مطلب یہ دامن نہیں ہے جو کرتے کا دامن ہوتا ہے, بلکہ دامن کا مطلب یہ ہے جو طریقہ غوث اعظم کا ہے, جو اصول غوث اعظم کا ہے, جو ضابطہ غوث اعظم کا ہے. ہم وہ طریقہ نہیں
نہیں چھوڑیں گے ہم، وہ ضابطہ نہیں چھوڑیں گے، وہ اصول نہیں چھوڑیں گے. یہ طریقہ غوث اعظم نے جو دیا ہے وہ طریقہ ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن سنو وہ طریقہ کیا ہے پیارے بھائیو. آج حلال اور حرام کے رزق کی تمیز ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن غوث اعظم کی زندگی سے ایک چیپٹر اٹھا کر لے کے جائیے. آج بہت ساری 11ویں کھائی جاتی ہیں اور پورے مہینے کھائی جائیں گی، لیکن اے لوگ جب 11ویں کی بریانی کی پلیٹ میں آپ کی انگلیاں ڈل جائیں تو ایک بار غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ ضرور کیجئے گا. کون غوث اعظم ہے لوگوں؟ آپ حلال کھاتے ہیں، آپ حرام سے بچ جاتے ہیں، اور اتنا حرام سے بچتے ہیں، اتنا حرام سے بچتے ہیں. میں آپ کی زندگی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. ایک صحابہ جو امیر ہیں، کبیر ہیں، ایک صحابہ نام ہے ان کا، بڑا سماج میں غوث اعظم کی خدمت میں آ کر کے کچھ اشرفیاں پیش کرتے ہیں، یعنی سونے کی اشرفیاں. حضور یہ تھیلی قبول کر لیجئے، حضور میرا یہ نذرانہ قبول کر لیجئے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تیرا نذرانہ قبول نہیں ہے. غوث اعظم قبول کرنے سے منع فرما دیتے ہیں. وہ پھر اصرار کرتا ہے حضور میرا نذرانہ قبول کر لیں. غوث اعظم انکار فرما دیتے ہیں. وہ اصرار کر رہا ہے، غوث اعظم انکار کر رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی تو غوث اعظم سے جب وہ ضد کرنے لگا، غوث اعظم کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے، اور وہ اشرفیوں کی تھیلی جو غوث اعظم کو وہ بطور نذرانہ پیش کر رہا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اشرفیوں کی تھیلی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لے کر کے اس طرح سے جب دبایا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا. اے لوگوں غوث اعظم کے دبانے کی دیر نہیں ہوئی ہے کہ خون کی بوندیں، خون کے قطرات زمین پر ٹپکنے لگے. اور ایک جملہ، تاریخی جملہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تم غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا خون چوستے ہو، یہ ناجائز اور حرام کمائی ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہو. اس ناجائز کمائی کو عبد القادر جیلانی کبھی قبول نہیں کرے گا، اور جب اس کمائی کو عبد القادر جیلانی قبول نہیں کر سکتا تو میرا پروردگار بھی اس کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا. یہ ہے غوث اعظم پیارے بھائیو. کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ اس حرام کی کمائی کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے تاجدار، ولیوں کے سردار کہو، بے شک ولیوں کے تاجدار ہیں کہ نہیں؟ لیکن اے لوگوں سنو، آج کے پیروں کو بھی غوث اعظم کی زندگی کے اس شعبے سے کچھ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، درس عبرت لینا چاہیے، عبرت کے ناخون لینا چاہیے. آج کے پیر ہیں آنکھ بند کر کے جو بھی مرید دیتا ہے قبول کر لیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ نہیں دیکھتے حرام کا ہے حلال کا ہے. غوث اعظم پیروں کے پیر اس لیے نہیں کہا جاتا ہے. اے لوگوں غوث اعظم کو پیروں کا پیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تمام دنیا کے پیروں کے پیر ہیں، اور پیروں کے پیر کا انداز بتا رہا ہے، ان کی زندگی کا یہ چیپٹر بتا رہا ہے. مرید کیسا بھی ہو، مرید کو کون سا بھی نذرانہ پیر کی بارگاہ میں پیش کرے تو پیر کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر لینا چاہیے. آج حیرت ہوگی آپ کو پیر مریدی کا جو یہ سلسلہ ہے. آج تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے تو اس کو دھندا بنا لیا. اس نے سوچا یار سماج میں کچھ نہیں کر سکتا تو لاؤ پیر بن جاؤں. نہ ہل لگے نہ پھٹکری، بال بڑھا لو، انگوٹھیاں پہن لو، لاٹھی ہاتھ میں رکھ لو، لمبا جبہ کرتا پہن لو، منہ پان کی پچکاری سے لال لال کر لو، صاحب پیر بن گئے. لیکن اے لوگوں پیر ایسے نہیں ہوتے. پیر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تم دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ایسے پیر غوث اعظم کی زندگی ذرا پڑھو تو صحیح، ان کی زندگی کا ادھین کرو تو صحیح، پتہ چلے گا. غوث اعظم بیان فرما رہے ہیں، بیان فرماتے غوث اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں ایک شخص کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، وہ دودھ کا پیالہ چھوٹا زمین پہ گرا، دودھ کا پیالہ جو ٹوٹ گیا سارا دودھ بکھر گیا. زمین کی مٹی نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا. کوئی بات نہیں ہمارے آپ کے لیے، صرف اتنا جملہ فرمایا تھا غوث اعظم نے. اے لوگوں مجمع میں لوگ دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے. کچھ تو اتنا روئے، یہ بات اتنی اثر کری دل پر، اتنی اثر کری، اتنی اثر پری، اتنی اثر انداز ہو گئی ہے لوگوں. کچھ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے. کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے گریبان پھاڑتے ہوئے. آپ کہیں گے کیا ہے اس جملے میں؟ دودھ کا پیالہ تھا، ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گر گیا، ٹوٹ گیا. فرمانا یہ چاہتے تھے میرے غوث اعظم ایک مثال کے ذریعے سے، یہ زندگی دودھ کے پیالے کی طرح ہے، یہ کبھی بھی ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے، زمین پر گرے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس دنیا پر بہت زیادہ بھروسہ مت کرنا. یہ ہے غوث اعظم.
بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی. پیر بنائے تو اچھے آدمی کو بنائے، پیر بنائے تو اس کو تمہاری جیب کو نہ دیکھے، تمہارے دل کو دیکھے. آج بہت زیادہ معاملے ایسے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صاحب مرید تو سارے برابر ہیں، لیکن جو اہل ثروت ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، ان پر خاص توجہ ہے. لیکن اے لوگوں، ایسے پیروں سے بچ کے رہنا. اور پیر بنانے کا سلسلہ بھی جو پہلے نظریات تھے وہ بدل رہے ہیں. بدل کیا رہے ہیں کہ صاحب اگر میں سنکٹ کی گھڑی میں آ گیا تو یہ پیر میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی پاور کتنی. مرید صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، دولت کتنی ملے گی. نہیں. اے لوگوں سنو، غوث اعظم کی زندگی کا ایک چیپٹر یہ ہے، فقیر وہ ہوتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی مال کو سینے سے لگا کر کے نہیں رکھتا، مال کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. غوث اعظم کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیے، اس زمانے کے پیروں کو بتائیے کہ غوث اعظم کا کردار کیا ہے، غوث اعظم کی سیرت کیا ہے. غوث اعظم پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، چلتے چلتے جب شبانہ روز ہو گئے تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا چلو آرام کر لیا جائے، چلو کچھ سکون کیا جائے. آرام کرنے کے لیے کسی مرید کا گھر ڈھونڈا جائے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی ولیوں کے تاجدار اے لوگوں حج کرنے کے لیے پیدل تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں وہ دیکھو میرے سب سے کمزور اور سب سے غریب مرید کا گھر نظر آ رہا ہے، چلو آج ہم انہی کے گھر پر آرام کرتے ہیں، چلو آج انہی کے گھر پر قیام کرتے ہیں. غوث اعظم پیرانے پیر ولیوں کے سردار سب سے غریب مرید کے گھر پر جاتے ہیں اور جا کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں. سب کو خبر ہو گئی کہ غوث اعظم ولیوں کے تاجدار آئے ہیں، غوث اعظم اتنے بڑے پیر آئے ہیں. اے لوگوں تم ملنے کون سا مرید نہ جائے گا؟ اور جو بھی ملنے کے لیے آ رہا ہے، جو بھی ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے بلکہ تحفے و تحائف لے کر کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جو بھی گیا ہے نذرانے لے کر کے گیا ہے، تحفے لے کر کے گیا ہے، ہدایہ لے کر کے گیا ہے. اے لوگوں پوری رات جب قیام فرمایا ہے، مریدوں کی بھیڑ لگ گئی اور اتنے انعام اور اتنے گفٹ اور اتنے تحفے آئے ہیں. آپ کی کتاب زندگی میں آیا ہے کہ پورا گھر بھر گیا، اس کا پورا گھر بھر گیا اس غریب مرید کا کہ جہاں پر قیام پذیر تھے. آج کے پیر صاحب ہوتے تو کہتے پہلے اس کی بلٹی کراؤ بعد میں سفر شروع کریں گے. لیکن اے لوگوں قربان جاؤ غوث اعظم کی قناعت پر، قربان جاؤ غوث اعظم نے مال کی محبت کو سینے سے نہیں لگایا. اے لوگوں چلنے لگے اور چلتے چلتے ایک جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ آج بھی تاریخ میں لوگوں چھپا ہے، وہ جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں یہ مال میرا نہیں ہے، اس مال کا مالک میں اپنے اس غریب مرید کو بناتا ہوں. اے لوگوں اب تک جو مرید گاؤں کا سب سے غریب مرید تھا، غوث اعظم نے ایسی نظر کرم فرمائی ہے کہ اب گاؤں کا سب سے امیر ترین مرید بن گیا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سنیے پیارے بھائیوں، جو بات بتانا چاہتا تھا وہ بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا. ذکر کرتے ہیں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ایک شخص نے لمبا سفر کیا یعنی مسافر ہے وہ. اور سنو میرے آقا نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جب وہ دعا کیا کرتے ہیں، جب وہ دعا کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں تو میرا مولا ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. اب آپ کہیں گے وہ تین لوگ کون ہیں؟ دعوت الوالد. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک والد کی دعا ہے، جب والد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کرتا ہے تو اے لوگ
लोगों, रब तबारक व तआला वालिद की दुआ को औलाद के हक में रद्द नहीं फरमाता। वदावतुल मजलूम, और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मजलूम की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। हजरत अली तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं अन अली रज़ियल्लाहु तआला इय्याका वदावतल मजलूम फइन्नमा यसअलुल्लाह तआला हक़्क़हु व इन्नल्लाह ला यमनउ ज़ा हक़्क़िन हक़्क़हु। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बच जाना, कभी भी मजलूम की बद्दुआ की जद में मत आ जाना। इसलिए कि दुनिया वालों का कानून ये है, दुनिया वालों का उसूल ये है, वो किसी को इंसाफ देते हैं, किसी को नहीं देते, किसी के साथ अदल के साथ पेश आते हैं लेकिन किसी के साथ अदल के साथ पेश नहीं आते। लेकिन ऐ लोगों, जिसको जुल्म की चक्की में पीसा जाए, हवादसाते जमाना का जो शिकार हो जाए, मसाइबो आलाम के जिसके ऊपर पहाड़ टूट जाए, जमाने वाले उसको सताने लगे, जमाने के लोग उसको परेशान करने लगे और दुनिया के दरबारों में जा जा करके वो थक जाए, दुनिया के हाकिमों से अपनी फरियाद कह करके वो आजिज आ जाए और उसके बाद वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। हजरत अली फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया या का बदावतल मजलूम, ऐ लोगों अपने आप को मजलूम की बद्दुआ से बचा लेना। इसलिए कि जब मजलूम अल्लाह की बारगाह में उठा करके हाथ उठा करके दुआ करता है, अभी उसके हाथ उसकी पेशानी पर नहीं आते हैं, चेहरे पर नहीं मलता है, उससे पहले ही मेरा परवरदिगार उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा लिया, सारी दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। या का वदावतल मजलूम, ए लोगों मजलूम की बद्दुआ से बचो। वो अल्लाह ताला से अपना हक मांगता है और अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को उसका हक अता फरमाता है। सुनिए, और फिर मेरे नबी ने फरमाया वदावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता। इसलिए जो मुसाफिर हुआ करे उससे अपने लिए दुआएं कराया करो। मेरे नबी ने फरमाया है कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं होती। अब सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे नबी फरमा रहे हैं लंबा सफर तय करके आया है, यानी मुसाफिर है, अब मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, ये आपने समाअत कर लिया। अब मुसाफिर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और परवरदिगार से वो दुआ कर रहा है या रब मेरे मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, मौला मेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। या रब मुस्तफा फरमा रहे हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। कौन? परवरदिगार जो तमाम जहान का पालनहार है। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा इलैहि यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफरन खाइबतैन। हदीस में जिसके ताल्लुक से आया है कि मेरा रब, मेरे नबी ने फरमाया मेरा रब इतना हयी है, इतना हया फरमाने वाला है, इतना करम फरमाने वाला है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा इलैहि यदैहि, जब कोई बंदा दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो मेरा परवरदिगार हया फरमाता है इस बात से कि इस बंदे के दामन को खाली छोड़ दो। यानी बात यह है कि खाली दामन का शख्स अगर दुआ के लिए हाथ उठाता है, जब दुआ के लिए हाथ उठाया करता है, दामन को हरे मुराद से खाली होता है। लेकिन ऐ लोगों, जैसे ही दुआ कर दिया करता है, परवरदिगार से मांग लिया करता है, उसका खाली दामन को हरे मुराद से आबाद हो जाया करता है। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा इलैहि यदैहि। अब सुनो प्यारे, मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, अल्लाह से मांग रहा है और अल्लाह अपने बंदे को जरूर देता है। अब उसकी दुआ तो कबूल हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अन्ना युस्तजाब, दुआ उसकी कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही। अब आपको बड़ी हैरत होगी कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। मेरे नबी फरमाते हैं मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, इसलिए कि उसने खाना खाया है हराम का खाया है, जो पानी पिया है वो हराम का पिया है, और उसके जिस्म पर जो लिबास पड़ा है वो हराम का लिबास है, और जिस ग़िज़ा
غذا سے اس کی نشو نما کی گئی ہے، جس غذا سے وہ پروان چڑھا ہے وہ حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہے۔ یعنی سمجھ میں آ گئی، جو حرام کا کھاتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، جو حرام کا پیتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، جو حرام کے لباس سے اپنے جسم کو ڈھکتا ہے چھپاتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں باب اجابت سے جا کر کے ٹکرائیں تو اے لوگو حلال کھانا شروع کر دو، حرام سے بچ جاؤ، پھر آپ دیکھو کہ آپ کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گی۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں، چونکہ علماء کی تعداد ہے میرے بعد، آپ دیگر علماء اکرام سے بھی خطاب سماعت کریں گے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو لفظیں جو غلطیاں ہوئی ہوں مولا معاف فرمائے، اور جو حدیثیں پڑھی تھی ان کا ترجمہ رہ گیا ہے، پھر ہوگا کسی موقع پر انشاءاللہ۔ آمین وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔